بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جو تخلیق انسان کے بعد زمین پر خدا کا پہلا گھر مانا جاتا ہے۔ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا وہ ٹکڑا آج سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات دیتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں اور خلاؤں کا سینہ چیر کر بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہے، جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ قرآن کریم کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ کیا خانہ کعبہ کے عین اوپر کسی بھی ہوائی جہاز کا گزرنا منع ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا عین مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ بالکل یہی فارمولہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کر سکے۔ البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاکھ تعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا تباہ ہو گیا۔ یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سعودی حکام اور سعودی ایوی ایشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، اور دیگر آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کے تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نخواستہ کوئی مسافر یا کافر اور دہشت گردی کے عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر مار دیں۔ سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ کسی جہاز کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ ابھی تک نہ تو ایسا واقعہ ہونے دیا گیا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی جہاز گزرا جو جل گیا یا تباہ ہو گیا۔ یہ تمام باتیں اور دعوے جو خانہ کعبہ کے بارے میں کیے گئے ہیں وہ تمام غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کے تصورات اکثر پائے جاتے ہیں، کیونکہ مذہبی تناظر میں کوئی بھی دعویٰ کیا جائے تو لوگ اسے بلا جھجک سچ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز کا نہ اڑنا ایک اور بات ہے کہ سعودی حکومت نے مکہ شہر کو نو فلائی زون قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کمرشل یا پرائیویٹ جہاز خانہ کعبہ کے اوپر اڑتا نظر نہیں آتا، مگر سعودی حکومت باوقت ضرورت کعبہ کے اوپر ہیلی کاپٹر لے کر جاتی ہے، جس کا اندازہ آپ اس ویڈیو میں لگا سکتے ہیں اور جہاں اکثر ہیلی کاپٹر اڑتے دیکھے گئے ہیں۔
مگر پرندے خانہ کعبہ کے اوپر نہیں اڑتے، اس بات میں حقیقت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں جانے والے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر خانہ کعبہ کے اوپر پرندے اڑتے ہیں اور بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پرندے خانہ کعبہ کے دائیں بائیں پرواز نہیں کرتے، یعنی خانہ کعبہ کے اوپر اڑنے سے گریز نہیں کرتے۔ خانہ کعبہ کے اوپر پرندوں کا فضلہ بھی موجود ہوتا ہے، جسے مسلسل صاف کیا جاتا ہے۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ زمین کا مرکز تو ہے، لیکن سائنس کے قوانین کے مطابق زمین کی کشیت ثقل عین اتنی ہی ہے جتنی زمین کی سطح پر کسی بھی اور جگہ پر ہوتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی منفرد معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔